استجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ دعا میں وسیلے کی حیثیت کیا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اعمال کا وسیلہ بالاتفاق جائز ہے، لیکن کوئی عمل ایسا ہو تو صحیح نہ کہ جو وسیلہ بنانے کے قابل ہو. عمل ہی نہ ہو تو وسیلہ کس کا بنے گا. اب دوسرا مرحلہ وسیلہ بنانے کا، وہ کسی صالح، کسی نیک، کسی صالح شخص کا وسیلہ. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ بنا کر دعا کرتے. اب سیدنا عمر خود کس بلندی پہ ہیں، کس مقام اور مرتبے پہ ہیں، لیکن انہوں نے وسیلہ بنایا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور یہ کہہ کر کہ یہ میرے محبوب نبی کے چچا ہیں، تو اس نسبت سے ہم انہیں وسیلہ بنا کر تو التجا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم باران کرم نصیب فرما. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ زندہ انسان کا وسیلہ بنانا، اس سے دعا کرنا، کہ اس کو کہنا کہ میرے لیے دعا کریں، اور اس کے وسیلے سے کہ اللہ تیری نگاہ کرم جو فلاں شخص پر ہے، میری نظروں میں وہ اس طرح ہے، اے اللہ اس نگاہ کرم کا اصل میں وسیلہ ہوتا ہے. تو اس نگاہ کرم کے صدقے اے اللہ ہماری فلاں مشکل آسان فرما دے. اور تیسرا وسیلہ ہے کہ بندہ فوت ہو جائے اور اس سے وسیلہ، اس کی بھی دو صورتیں ہیں. ایک کہ کسی صالح آدمی کی قبر پہ جا کر یہ کہنا کہ اللہ یہ تیرا نیک بندہ، تیرا صالح بندہ تھا، اور اس پر، اس کی قبر پر جو تیری نظر کرم ہے، جو تیری نگاہ رحمت ہے، میں اس کا وسیلہ بناتا ہوں. وہ بھی اصل میں اللہ ہی کا براہ راست اس کی صفات کا وسیلہ ہے. اور جو وسیلہ ناجائز ہے وہ وسیلہ یہ کہ کسی صاحب قبر کے پاس جا کر کہ میری درخواست تیرے آگے ہے اور تو یہ میری درخواست اللہ تک پہنچا. اس وسیلے کو اکثر اہل علم نے جائز نہیں سمجھا ہے کہ کسی صاحب قبر کے پاس جا کر تو اس کو یہ کہنا کہ میری درخواست آپ کے پاس، آپ ہماری درخواست اللہ کے پاس پیش کریں. اگرچہ بعض اس وسیلے کو بھی جائز سمجھتے ہیں، لیکن اکثر اہل علم اس کو ناجائز سمجھتے ہیں. اصل اختلاف کس جگہ پہ ہے کہ جی فلاں وسیلہ نہیں مانتا. میں نے بتایا کہ اعمال کا وسیلہ درست، اشخاص کا وسیلہ درست، اللہ کی ذات اور اس کے اسماء اور صفات کا وسیلہ تو یہ تو سنت ہے اور حکم ہے. وسیلہ جہاں اختلاف ہے وہ یہ کہ وسیلے سے دعا کرنا تو اس میں کوئی اختلاف، جو صورتیں میں نے بتائی وہ درست ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وسیلے کی عبادت کی جاتی ہے، تو وسیلے کی عبادت کفر ہے، جرم ہے. تو جب کہتے ہیں کہ بھائی وسیلے کی عبادت نہ کرو تو کہتے ہیں وسیلہ نہیں مانتے. وسیلہ مانتے ہیں، وسیلے کی عبادت نہیں مانتے کہ وسیلے کی عبادت کی جائے.
کوئی بزرگ ہے اس کی قبر پہ سجدے کیے جائیں کہ یہ خوش ہوگا تو اللہ کے یہاں ہماری سفارش کرے گا. یہی تو کام مشرک کرتے تھے. یہ جو بت ایسے تو نہیں بنائے ہوئے تھے انہوں نے. ان میں سب سے بڑا بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. وہ سوچتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تو اس سے یہ بزرگ خوش ہوتے ہیں اور اللہ کے یہاں ہماری سفارش کرتے ہیں. تو اگر وہ بتوں کو سامنے کھڑا کر کے ان کی عبادت کر کے تو اللہ کا قرب حاصل کریں, ہم لیٹی ہوئی قبروں کو بنیاد بنا کر اللہ کا قرب حاصل کریں, یہ کیسے ہوگا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو صلحاء نیک لوگ ہیں اور صالح اور نیک شخص وہی ہو سکتا ہے جس کی زندگی شرک اور بدعت سے پاک گزری ہو. یہ یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے محبوب میدان محشر ہوگا, کھرب ہا کھرب دنیا ہوگی, اس میں آپ کی تھوڑی سی امت ہوگی, آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کس طرح؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایک بڑا میدان ہے, اس میں سارے سیاہ گھوڑے ہیں اور ان میں کچھ گھوڑے ایسے ہیں جن کی پیشانیاں اور جن کے پاؤں سفید ہیں, تو کھربوں میں ہوں, کیا پہچانے نہیں جائیں گے؟ کہا بالکل پہچانے جائیں گے. فرمایا کہ وہ جو کھرب ہا کھرب لوگ ہوں گے, عرب ہا عرب لوگ ہوں گے, ان میں میری امت کے لوگوں کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں چمکتے ہوں گے. میری امت کے لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں چمکتے ہوں گے. کس سے چمکیں گے؟ کہا وضو سے. وضو سے ان کے ہاتھ اور پاؤں چمکتے ہوں گے. لہذا فرمایا کہ یہ جو وضو کی چمک ہے اس کو تھوڑا بڑھاؤ, کہ جس عضو کے دھونے کا حکم ہے اس سے تھوڑا آگے کر کے تو دو, تاکہ تمہارے اعضاء کی چمک قیامت کے دن سب کو نظر آئے. تو لہذا فرمایا میں اپنی امت کو ان کے چہروں اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں کی چمک سے پہچان لوں گا. اور یہ بخاری کی روایت ہے. اور میں ایسے میں ایک جماعت آئے گی کہ ان کے چہرے بھی چمکتے ہوں گے, پاؤں بھی چمکتے ہوں گے, فرشتے درمیان میں آ جائیں گے, تم نہیں جا سکتے آگے. میں کہوں گا یہ میرے امتی ہیں, انہیں آنے دو, یہ میرے امتی ہیں, انہیں آنے دو, آنے دو. تو وہ عرض کریں گے اللہ کے محبوب آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کا کیا حشر کیا تھا, انہوں نے آپ کے دین کی شیپ کو ٹیڑھا کر دیا, اس میں اپنی طرف سے چیزیں شامل کر دی, اس کا حلیہ بگاڑ دیا. تو محبوب دو عالم فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا فسحقن سحقن, پھٹکار ہو ان پر, اللہ کی لعنت ہو ان پر. اللہ اکبر. جب محبوب دو عالم کی طرف سے پھٹکار اور سحقن کی آواز آئے گی, پھر بتاؤ کون سا دروازہ ہے جہاں سے نجات ملی؟ یہ بدعت شرک یہ کینسر کی طرح ہے, نکلتا نہیں. جس طرح کینسر جسم میں پھیل جاتا ہے اس طرح یہ بھی نہیں نکلتا. اس کی جڑیں اتنی گہری ہوتی ہیں, اتنی گہری جڑیں کہ جب تک کوئی بہت ماہر سرجن نہ ہو اور پھر آپ اس سرجن پر اعتماد بھی کرتے ہوں تو تب جا کر اس کا آپریشن ہوتا رہے ہوتا رہے ہوتا رہے, ایک جڑ نکلی, دوسری نکلی, تیسری نکلی, تب جا کر تو کہیں فرق پڑتا ہے, ورنہ نہیں. بہت اندر تک اس کی جڑیں ہوتی ہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہمارے اعمال کو
شرک اور بدعت سے محفوظ فرمائے۔ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات میں، اس کے اسماء اور اس کی صفات میں کسی غیر کو شامل کر دینا۔ اللہ کی ذات میں، اس کے اسماء اور اس کی صفات میں کسی غیر کو شامل کر دینا، یہ شرک ہے۔ اور بدعت کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اس کا داعیہ موجود ہو، لیکن آپ نے اور آپ کے اصحاب نے نہیں کیا۔ داعیہ موجود تھا لیکن نہ آپ نے کیا نہ آپ کے اصحاب نے کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ اس کو دین سمجھ کے کیا جائے۔ بدعت کی تعریف میں یہ ہے کہ اس کو دین سمجھ کے کیا جائے۔ تیسرا یہ کہ اس کے اندر تداعی ہو، لوگوں کو بھی دعوت ہو، جو نہ مانے اس کو کہا جائے یہ گستاخ ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس کو دین سمجھ کے کیا جاتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اس کا وجود نہیں، اور اس میں تداعی ہو، یہ 3 رکن جمع ہوتے ہیں تو اس بدعت کو کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ کہتے ہیں دیکھو جی یہ جہاز بھی تو بدعت ہے، نبی اسلام کے زمانے میں نہیں تھا، آج ہے۔ یہ گاڑی بھی تو بدعت ہے۔ وہ اللہ کے بندے گاڑی ہر کوئی ثواب سمجھی پہنا، جہاز ہر کوئی ثواب سمجھی پہنا، وہ تو ضرورت ہے ہی۔ جو ضروریات زندگی ہیں وہ نہیں ہے جس کو بندہ نیکی سمجھ کے کرتا ہو۔ تو جو کام آپ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس کا وجود نہیں ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر طرح کی، اور ہر برائی اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نسأل اللہ العافیہ۔ میرے قابل احترام دوستوں، رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو آپ انہیں بتا دیں کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، بہت قریب ہوں۔ کتنا؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ان کی رگ حیات کا ان کے ساتھ اتنا قرب نہیں ہے جتنا میں کائنات کا رب ان کے قریب ہوں۔ جو اتنے قریب ہے اس کو ایس پی اور ڈی سی بنا کر تو دلیل یہ دینا کہ جی ڈی سی سے ملنا ہو تو تحصیلدار کے پاس، تحصیلدار کے پاس ملنا ہو تو فلاں کے پاس۔ اللہ فرماتے وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے اس طرح کی مثالیں نہ دیا کرو۔ تم اس ذات کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے، تمہیں اس کا کیا پتہ اس کی قدرت کیا ہے؟ اگر اس کی مخلوق میں فرشتہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ساری زمین اللہ نے مجھے جس طرح تلی ہے ہاتھ کی ہتھیلی اس طرح رکھ دی ہے، تو جس کا ایک مخلوق کا ایک اہم فرد یہ کہتا ہے تو وہ خالق کتنی قوت والا ہوگا، وہ خالق کتنی شان والا ہوگا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بڑے بڑے دلائل ہوتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ایک چھوٹی سی دلیل کسی وقت بندے کی دنیا میں انقلاب لے آتی ہے۔ اکرمہ ابن ابی جہل یہ مسلمان نہیں ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو کچھ لوگوں کے لیے ڈیتھ وارنٹ جاری ہوئے تھے، ان میں اکرمہ بھی تھے۔ اب یہ نکل گئے مکہ چھوڑ کر اور کشتی میں بیٹھے کہ میں ان حدود سے باہر ہو جاؤں، ان کی دسترس سے باہر ہو جاؤں۔
تو میرا رب جب ہدایت کے دروازے کھولتا ہے نا تو وہ سمندروں کے اندر بھی کوئی نشانی بنا دیتا ہے، وہ کسی طوفان کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے، وہ کسی بیماری کو بھی اپنی طرف آنے کا سبب بنا دیتا ہے۔ سمندر میں اچانک طوفان آ گیا تو کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھانے لگی، تو اس پر ملاح کہنے لگا کہ کشتی والو تم بھی معبودان باطلا کو، بتوں کو پوجنے والے، میں بھی پوجنے والا، لیکن ایک بات تمہیں بتاؤں کہ میرا دادا پردادا یہی کشتی چلاتے رہے، کشتی رانی کرتے رہے، اور ہم لوگ اسی سمندروں کے طوفان میں ڈوبے، میرا دادا بھی پردادا بھی سارے۔ لیکن میں نے ایک بڑا عجیب تجربہ کیا کہ جس دن سے مکہ میں یہ جو نبی کا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے بقول اس کے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو میں نے ویسے ایک دن طوفان آ گیا بہت زیادہ، اور مجھے یقین ہو گیا کہ آج نہیں بچوں گا، آج نہیں بچوں گا، تو میں نے بے اختیار کہا کہ محمد کے رب کو پکارا میں نے، جو محمد کا رب ہے اس کو پکار کر کہا کہ اس طوفان کو ہم سے ٹال دے۔ کہا بس یہ پکارنا تھا کہ طوفان تھمنا شروع ہو گیا۔ تو لہذا یہاں لات منات عزا حبل کو نہ پکارنا، یہاں محمد کے رب کو پکارو، بچ جاؤ گے۔ ہیں سارے کے سارے مشرک، کہنے والا بھی مشرک، اس پہ بیٹھے ہوئے بھی مشرک۔ کہا کہ محمد کے رب کو پکارو گے تو بچ جاؤ گے، کسی اور کو پکارا تو ڈوب جاؤ گے۔ تو اکرمہ سردار تھا، یہ تو لیڈرشپ سرداری جین میں ہوتی ہے، ہر آدمی سرداری کے لیے نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کو اللہ نے بنایا ہوتا ہے۔ تو کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ کیا بات کہی تو نے؟ اس نے کہا میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، یہ ایک دفعہ میرے ساتھ نہیں ہوا، یہ تو 23 سال ہو گئے میں اسی پہ لگا ہوا ہوں کہ جس دن طوفان آتا ہے تو میں محمد کے رب کو پکارتا ہوں، طوفان ٹل جاتا ہے۔ اکرمہ نے کہا واقعی؟ ہاں۔ کہا پھر چھوڑو، اگر محمد کا رب اور محمد اتنا سچا ہے تو اگر محمد کا رب سمندر میں بچا سکتا ہے تو اکرمہ یہی اعلان کرتا ہے کہ خشکی میں بھی بچانے والا محمد کا رب ہی ہے، خشکی میں بھی بچانے والا محمد کا رب ہی ہے۔ کشتی کا رخ موڑو واپس، میں تو جس سے بھاگ رہا تھا میں اس کے قدموں میں جانا چاہتا ہوں۔ اور پھر مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچا اکرمہ، تو سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اعزاز مل گیا، اور پھر آپ اسلامی لشکر کے ایک بڑے سالار کے نام سے ہمیشہ جانے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مختلف جنگوں میں، مختلف مارکوں میں آپ کے بہت گراں قدر کارہا نمایاں رہے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جب بھی آپ اپنے رب کو اضطراری کیفیت میں پکاریں گے تو رب سننے والا ہے۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا میں اس کی دعوت کو، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب میں تمہاری پکار کو، جب میں تیری دعا کو، تیری درخواست کو میں قبول کرتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو تم بھی میری بات مانو نا۔ میں تو محتاج نہیں ہوں تمہارا، نہ تمہاری عبادت کا محتاج ہوں، نہ تمہارے سجدوں کا محتاج ہوں،
نہ تمہارے ذکر کا محتاج ہوں، میں تو محتاج نہیں ہوں، لیکن تم قدم قدم پر محتاج ہو۔ تمہاری زندگی میرے وجود سے قائم ہے، تم قدم قدم پر میرے وجود کے محتاج ہو، تو تم اتنے محتاج ہونے کے باوجود میں تمہاری پکار سنتا ہوں، میں تمہاری دعا سنتا ہوں، میں اس کا بدلہ تمہیں دیتا ہوں۔ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہے تو وہی قبول کرتا ہوں، وہ بہتر نہیں ہے تو بدل کے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ بھی بہتر نہیں ہے تو تمہارے آنے والا کوئی طوفان ہٹا دیتا ہوں، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ اس دعا کو محفوظ کر کے اس کے نامہ اعمال میں رکھ دو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میدان محشر میں انسان کو نمازوں کی صورت میں، روزوں کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں اعمال نظر آئیں گے، تعارف ہوگا یہ میری نماز ہے، یہ میری زکوٰۃ ہے، یہ میرا صدقہ ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہوں گے کہ وہ دیکھ کر کہیں گے یہ کیا ہے میرے ربا، تو اللہ فرمائیں گے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تو مانگا کرتا تھا لیکن تیرے حق میں بہتر نہیں تھی، میں نے وہ دعائیں محفوظ کر کے اجر و ثواب کی صورت میں رکھ دی ہیں۔ آج میدان محشر میں جہاں کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، میں یہ دعاؤں کا ذخیرہ نیکی بنا کر تیرے اعمال میں رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اس وقت انسان تمنا کرے گا، خواہش کرے گا، کاش میری ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی، میری ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی، اور آج مجھے یہ نیکیوں کا ذخیرہ ملتا اور میں کامیاب اور کامران ہو جاتا۔ فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تو تیری دعا کو کبھی رد کرتا ہی نہیں ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو تم میری بات کیوں نہیں مانتے؟ میری بات مانو، میرا حکم مانو۔ لیکن ہماری محبت بڑی عجیب، اللہ سے محبت بڑی ہے لیکن سود کا نظام چلے گا۔ اللہ کہتا ہے یہ جنگ ہے میرے ساتھ، ہم کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، محبت ہے اللہ تیرے ساتھ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، نعرہ تو یہ ہوگا لیکن سود نہیں چھوڑیں گے۔ کسی کا حق کھانا وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، کسی جگہ پر بددیانتی اور بدعہدی کرنا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر اللہ کی بات مانی کیسے ہم نے؟ اس کا حکم مانا کیسے؟ یہ تو اس بیٹے کی طرح ہو گیا، کہتا ہے ابا بڑی محبت ہے تیرے نال، بہت صدقے جاؤں، آپ نے بڑی بڑی قربانیاں دی، ہمیں ایک ایک لمحے کا احساس ہے۔ بیٹا میں بیمار ہوں، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، دوائی لا کے دو، ابا ٹائم نہیں مڑا کو تو آپ کو گچ گزارے چھے، لیکن محبت بڑی ہے میری تڑے نا۔ ہاں پترا کھادے تھی کی نہیں پیسے دے چھوڑ، ابا مڑا کو پتا پیسے میں آپ کو بہت مصروف ہے، کوئی مزدوری کر، آپ کو محبت بڑی ہے تیرے نال، نہ اس کو کھانے کی بات مانے، نہ اس کے پینے کی بات مانے، نہ اس کو کوئی دنیا کی بات مانے، محبت ہی وہ۔ یہ محبت کوئی باپ مانتا ہے؟ یہ محبت کے نام پر مذاق ہے۔ اگر ہم اپنے ماں باپ سے یہ محبت کریں وہ قبول نہیں کرتے تو کائنات کا رب کیسے قبول کرے گا؟ کائنات کا رب کیسے قبول کرے گا؟ ذرا سوچے تو صحیح، ہم نے کتنی خواہشوں کو اللہ کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ کچھ چیزیں تو مرضی کی وجہ سے چھوڑنی نا، میری چنگی نہیں لگنی، اللہ دی گل، لیکن کتنی چیزیں جن پہ ہم قادر تھے لیکن اللہ کی وجہ سے نہیں کیا۔ اس لیے فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے، اور اپنی خواہشات کا کلا کامہ کرتا رہا، تو جاؤ اسے پیغام دے دو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہے۔ کبھی سوچو تو صحیح،
کہ ہم نے کتنے اعمال، کس جگہ پر مجھے قدرت تھی بغاوت کی، کس جگہ پر قدرت تھی سرکشی کی، لیکن میں نے اللہ کی بات کو کبھی اللہ کے حکم کی وجہ سے جو ہے وہ میں نے بغاوت نہیں کی، میں نے وہ حرام نہیں لیا، میں نے وہ حرام کاری نہیں کی۔ اگر محاسبہ کریں گے تو بہت ساری بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اسی عنوان پر آگے گفتگو ہوگی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے نماز و روزوں کو قبول و منظور فرمائے۔